تو سلامت وطن تا قیامت وطن، اس بار کا جشن مارکہ حق میں فتح کے نام، جشن آزادی روایتی جوش و جذبے سے جاری، ہر کونے سے پاکستان زندہ باد کی صدائیں۔ اور ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب، فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو مارکہ حق میں بے مثال جرت اور جنگی مہارت کے اعتراف میں ہلال جرت عطا کیا گیا۔ اور مارکہ حق جشن آزادی پر واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب، پنجاب رینجرز کے جوانوں کی روایتی پریڈ، عوام کا جوش و خروش۔ مارکہ حق میں نمایاں خدمات پر سیاسی شخصیات کے لیے بھی اعزازات، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر طارق، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر احسن اقبال کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ سفارتی سطح پر نمایاں خدمات انجام دینے پر بلاول بھٹو زرداری کو بھی نشان امتیاز دیا گیا۔ مصدق ملک، طارق فاطمی، شیری رحمان، فیصل سبزواری، بشرا انجم، ہنا ربانی کھر، خرم دستگیر، عمر فاروق، جلیل عباس جیلانی، احد چیمہ اور سید توقیر حسین شاہ کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والے افسروں اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات، بھارت کا فضائی دفاعی نظام S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ رسالت سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نے اعزاز عطا کر کے ونگ کمانڈر ملک رضوان کا تعارف بھی کرایا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق، حسن انیس اور طلال حسن کو ستارہ جرت دیا گیا۔ مارکہ حق میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ مارکہ حق کے دوران ذرائع ابلاغ کے شعبے میں اعلیٰ خدمات کا اعتراف، AIY نیوز کے اینکر وسیم بادامی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وسیم بادامی کے والد نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کیا۔ پاکستان کا جشن آزادی، ملک بھر میں پرچم کشائی کی تقریبات، اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر وزیراعظم شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزراء کی تقریب میں شرکت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ، پشاور، لاہور، بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹس میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات۔ بلوچستان اسمبلی اور آزاد کشمیر میں بھی پرچم کشائی ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد، کہا اس سال ہم یوم آزادی بڑے افتخار اور نئی امید کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا ایک سنہری باب۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا آپریشن بنیان المرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ پاک فوج روایتی، غیر روایتی اور ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کسی بھی مہم جوئی کا بلا ہچکچاہٹ فوری جواب دیں گے۔ پاکستان عالم اسلام کا مضبوط اور قابل تسخیر قلعہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب ہوئی۔ مسلح افواج کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی، پاکستانی پرچم کو سلامی پیش کی۔ پرچم کشائی کی تقاریب پیغام ہے کہ یہ پرچم بلند ہے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہیں، یہ پرچم ہماری پہچان ہے۔ مارکہ حق عظیم فتح نے آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دی۔ وادی مہران سے بلوچستان، پنجاب سے خیبر پختونخوا اور کشمیر سے گلگت بلتستان تک جشن۔ ہر لب پر ایک ہی دعا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔
کراچی میں ٹریفک پولیس کی ریلی، شمالی وزیرستان میں رنگا رنگ تقریبات، گوادر میں بوٹ ریلی، چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا، جعفر آباد اور سبی میں بھی قومی فخر کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ نصیر آباد، صحبت پور اور ڈیرہ بگٹی میں ریلیاں نکالی گئیں۔ آزاد کشمیر میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، کیک کاٹا گیا۔ گلگت میں مرکزی تقریب چنار باغ میں ہوئی، وزیر داخلہ جی بی نے پرچم کشائی کی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام اسلام آباد میں عظیم الشان تقریب، پاک افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاس کا شاندار مظاہرہ کیا، پاک آرمی، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستوں کا مارچ پاس، ایس ایس جی کے دستوں نے دلکش روایتی مارچ پاس کا مظاہرہ کیا، سلامی کے چبوترے سے گزرے پنجاب رینجرز، ایف سی خیبر پختونخوا کے دستوں کا بھی مارچ پاس، دوست ملکوں ترکیہ اور آذربائیجان کے دستوں کا بھی مارچ پاس، مسلح افواج کے دستوں کی مہمان خصوصی کو سلامی، تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ نے بھی خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، حاضرین کی بھرپور داد، حاضرین نے بھی کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی دی۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت، لوگوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ آج کا دن ان بیٹوں کے نام جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، ان ماؤں کے نام جنہوں نے دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو وطن کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا اس سال جشن آزادی منانے کا جذبہ ہی کچھ اور ہے، آج کا دن افواج پاکستان کے نام کرتے ہیں۔ مریم نواز تقریب میں میوزک بینڈ کے ساتھ بیٹھ کر ملی نغموں سے بھی محسوس ہوئی۔ خاتم حرمین شریفین کی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد، سعودی ولی عہد کا پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے عزم کا اظہار، متحدہ عرب امارات کے صدر کی بھی یوم آزادی پاکستان کی مبارکباد، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دی، کہا امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے، دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پاکستان سے شکست کی کالک دھونے کی بھونڈی کوشش، بھارتی افواج کے خواتین ترجمان کو کون بنے گا کروڑ پتی میں بھیجنے کا اقدام مذاق بن گیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اقدام کو پبلسٹی اسٹنٹ قرار دے دیا۔ ایک صارف نے لکھا، لگتا ہے بھارتی ترجمانوں کا اگلا اسٹاپ بگ باس اور کپل شرما کا شو ہوگا۔ ایک اور صارف نے لکھا، لگتا ہے مودی جی نے تینوں ترجمانوں کو پی آر پر لگا دیا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار ٹی وی شو میں برس پڑے، بولے کہاں ہوتا ہے ایسا۔ ایکس پر پوسٹ میں صارف نے لکھا، مودی سرکار نے بھارتی فوج کے ترجمانوں کو تشہیر کے لیے سیاسی مہرہ بنا دیا۔ ججز کمیٹیوں کے 31 اکتوبر 2024 سے 29 مئی 2025 تک کے منٹس پبلک کر دیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا جسٹس منصور شاہ کو بھیجا گیا جوابی خط بھی منظر عام پر آ گیا۔ جوابی خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے 31 اکتوبر کے اجلاس پر لکھا گیا۔ دونوں ججز نے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیف جسٹس کے خط میں کہا، بطور چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ اجلاس بلانا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایسا کرنے سے ججز کے درمیان انتہائی ضروری باہمی روابط کی روح مرجوع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ عوامی تنقید کا نشانہ بھی بن سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دینا آئین کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ کراچی میں سی ویو کے قریب گھر میں ماں نے 2 بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے خاتون کو حراست میں لے لیا، بتایا بچوں کے والدین میں طلاق ہو چکی، بچے ہفتے میں 1 یا 2 بار والدہ سے ملنے آتے تھے۔ گزشتہ رات بچے والدہ کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے۔ بچوں کی شناخت 7 سال کے زرار اور 4 سال کی سنیا کے نام سے ہوئی ہے۔
آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش، باغ، کوٹلی اور راولا کوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام حملے پر مودی حکومت سے 8 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس نے لکھا، پہلگام حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، زمینی حقائق جاننا ہوں گے۔ کانگریس کے وکیل نے کہا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ فیصلہ میرٹ پر کیا جائے گا اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکہ کے درمیان تعلقات حقیقت ہیں، آنکھیں بند کرنے سے سچائی جھٹلائی نہیں جا سکتی، حقیقت کا سامنا کریں۔ روس میں سابق بھارتی سفیر پنکج سرن نے بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا بھارت کو دکھاوے کی بہادری یا تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں، سینا کوبی سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہے آگے کیا ہوگا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی جشن آزادی پر پاکستانیوں کو مبارکباد۔ بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا، کہا وہ دن دور نہیں جب خالصتان بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا۔ یوم آزادی پر گوگل بھی سبز ہلالی رنگوں میں رنگ کیا نیا ڈوڈل پاکستان کے نام۔ سندھ اسمبلی میں اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی سیشن، پاک فوج کو خراج تحسین، اسپیشل بچے نے قرارداد پیش کی، تقریر پر اراکین نے ڈسک بجا کر بچوں کو داد دی۔ جشن آزادی پر پاکستانی اسٹار کرکٹرز کی قوم کو مبارکباد۔ وسیم اکرم، شاہد آفریدی، محمد حفیظ، محمد رضوان، بابر اعظم، شاہین آفریدی، آغا سلمان سمیت نامور پلیئرز نے پیغامات شیئر کیے۔ وسیم اکرم نے لکھا، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ شاہد آفریدی کہتے ہیں، یہ ملک تمہارا ہے نوجوانوں۔ شاہین نے لکھا، میں اس جھنڈے کو اپنے دل میں لے کر فیلڈ پر اترتا ہوں۔ بابر اعظم نے کہا، اس دن کو یاد رکھیں، اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز لاہور میں جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قومی کھلاڑی مارکہ حق اور آزادی کے جشن میں پیش خواتین کرکٹرز، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، ٹینس اسٹار اسام الحق نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دی، ملک کی ترقی اور خوشحالی میں دیانتداری سے اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب بھی دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور، اپر دیر اور لوئر دیر میں پولیس پر حملوں کی مذمت، 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ علی امین گنڈپور نے کہا، اس طرح کے واقعات سے پولیس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ملک کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں، صوبائی حکومت شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اور غزہ میں قابض اسرائیلی فوج نے حملے تیز کر دیے، 24 گھنٹوں میں مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے، بھوک اور پیاس سے 3 بچوں سمیت 8 افراد دم توڑ گئے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز غزہ میں جارحانہ پیش قدمی کر رہی ہے، وحشیانہ حملوں کا مقصد زمینی قبضے کو حصول ہے۔ اسرائیلی جارحیت پر ناروے نے اسرائیل سے تمام بیرونی سرمایہ کاری کے معاہدے ختم کر دیے۔